بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم آپ سب کا، اور ایک اہم خبر جو آج سامنے آئی وہ یہ ہے کہ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے 20 سال بعد غزہ میں اپنی حکومت کے خاتمے اور انتظامی کمیٹی کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے کافی سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ سائپرس میں ایک میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا، لیکن آپ سب کے ذہن میں ایک واقعہ آیا ہوگا جب ٹرمپ صاحب نے اپنے 20 پوائنٹس دیے تھے غزہ پلان کے حوالے سے، اور وہ بڑے امپورٹنٹ تھے تاکہ وہ چاہ رہے تھے کہ غزہ میں جو ایک میسیکر چل رہا ہے، جو ایک جینوسائیڈ چل رہی تھی، جو ایک ایتھنک کلینزنگ چل رہی تھی، اس کا خاتمہ ہو سکے۔ تو اس پوائنٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں اہم نقطہ یہ تھا کہ حماس ایک تو حکومت سے الگ ہو جائے اور دوسرا وہ ہتھیار ڈال دے۔ تو اب ظاہر ہے کہ بورڈ آف پیس کی جہاں پر بات آتی ہے تو وہاں پر اور بھی کافی پہلو تھے جو بڑے انٹرسٹنگ ہیں، تو اس کے اوپر ہم ذرا بات کریں گے انیشلی، اور پھر ظاہر ہے کہ ایران کے اور امریکہ کے جو اگلے مذاکرات ہیں اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر اکرم صاحب، اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب۔ تھینک یو سو مچ منیر اکرم صاحب فار یور ٹائم سر۔ یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ خبر جب آج سامنے آئی تو واز اٹ اے سرپرائز فار یو کہ یہ ہو گیا ہے، کیونکہ سب کی نظریں اسی طرف تھیں اور اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ ایران اور امریکہ جنگ کے بعد یہ معاملہ یا ایون اس سے پہلے بھی پس پش چلا گیا ہے، ٹھنڈا پڑ گیا ہے، تو what does that indicate؟ جی میرے خیال میں یہ کوششیں کچھ ممالک جو فلسطین کے ارد گرد ہیں، جیسے سب میں اہم رول اس میں ایجپٹ کا تھا، اور انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ جو یہ پیس پلان جو بنا تھا 20 نقطے کا، جو پیس پلان تھا ٹرمپ صاحب کا، اس کی امپلیمنٹیشن پہ پیش رفت ہو، کیونکہ اسرائیل نے بہت یعنی کہ اس پہ واپس انہوں نے اپنی آکیوپیشن 70% غازہ کے اوپر پھر قائم کر دیے، تو ایران کی جو جنگ کی وجہ سے یہ سب چیزیں رک گئی تھیں، تو ان کا یہ کوشش ہے کہ یہ واپس جاری ہو، جو پیس پروسیس جو تھا اس کو جاری کریں۔ اور میرے خیال میں انہوں نے پھر حماس کو پرسویڈ کیا ہوگا کہ وہ جو نقطہ تھا اس میں کہ حماس حکومت چھوڑ جائے گا غازہ میں اور فلسطینی ٹیکنوکریٹک حکومت کو وہ ٹرانسفر کر دے گا، تو وہ آفر انہوں نے ابھی ریوائیو کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بنتی ہے، کس کے تحت بنتی ہے، اس میں کون ہوگا، وہ ابھی تک فیصلے نہیں ہوئے ہیں، تو یہ میرے خیال میں امیجیٹ امپیکٹ نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے واپس یعنی آفر کیا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ غازہ سے اسرائیل نکل جائے، سب میں وہ بڑی آبجیکٹیو ہے۔ نہیں تو اس کے اندر تو پھر ایک فورس کے قیام کا معاملہ بھی تھا، پھر صدر ٹرمپ صاحب نے کچھ پیسوں کے حوالے سے بھی مطالبات رکھے تھے کہ پیس بورڈ میں شامل ممالک کچھ رقم بھی دیں، وہ معاملہ اپنی جگہ ہے۔ پھر اسرائیل کا اس خطے سے نکلنے کا معاملہ بھی تھا، اور یہاں پر جو اس نے قبضہ کیا ہوا ہے جس کو وہ مستقل کرنا چاہتا ہے اپنے ایکسپینشن پلان کے تحت، اس کو بھی چھوڑنے کا بھی تذکرہ تھا۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو حماس ہے بیسیکلی یہ کر کے ان کا بلف کال کر رہی ہے، یا کیا مقصد اور ہو سکے؟ جی میرے خیال میں یہ ٹیکٹیکل موو ہے حماس کی طرف سے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسپانسبلٹی ہے اب وہ جو پارٹیز ہیں، جو پیس بورڈ کے ممبرز ہیں، ان کے اوپر یہ رسپانسبلٹی اب ہے کہ وہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بنائیں، ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بنائیں اور اسرائیل کو پھر منوائیں کہ وہ یہاں سے نکل جائے، غازہ سے وہ ودرو کرے۔ یہ دونوں جو وہ پہلو ہیں یہ آسان نہیں ہوں گے، اس میں مشکلات ہوں گی، تو اپنی طرف سے حماس نے اپنے آپ سے پریشر ہٹانے کے لیے یہ یہ اعلان کیا ہے۔ اچھا، تو اب اس کے بعد آگے ایک پہلو اس کا یہ بھی تھا کہ دو ریاستی حل کی طرف یہ معاملہ جانا تھا، یعنی کہ جو ٹرمپ صاحب کے نقطے تھے اس کے اندر 19واں جو تھا وہ یہ تھا کہ ریفارمز پیو دا وے فار پیلسٹینین سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ اسٹیٹ ہوڈ۔ آپ کو لگتا ہے از اٹ آن دا کارڈز، کوئی رستہ اس کا نکل سکتا ہے آگے جا کے؟ جی راستہ تو نکل سکتا ہے، پر بہت دور کی بات ہے یہ،
آپ دیکھیں نا، اس سے پہلے بہت ساری اور چیزیں ہونی ہیں. پہلے ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بنے گی، اسرائیل وہاں سے ہٹ جائے گا، پیسہ لگے گا، ریکنسٹرکشن ہوگی، فلسطینی اتھارٹی کے ریفارم ہوگی، پھر ریفارم ہو کر پھر اس کی ایک یونیفائڈ حکومت بنے گی، اور اس کے ساتھ پھر مذاکرات جاری ہو سکتے ہیں کہ فلسطینی حقیق کے لیے. تو اب یہ اتنے پہلو آگے جو ہیں ان کو پورا کرنا بھی تو مشکل ہوگا نا. اب ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بنے گی، اس میں کون ہوگا، کون چوز کرے گا، کیسے ہوگا؟ اسرائیل نکلے گا یا نہیں نکلے گا غازہ سے؟ ابھی تک تو کوئی اس نے ایسے کوئی انڈیکیشن نہیں دی کہ وہ نکلنے کے لیے تیار ہے. تو یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر جا کے پھر مذاکرات ہو سکتی ہیں. میرے خیال میں یہ پیس پلان جو پہلے سے بہت یعنی کہ کمپلیکیٹڈ تھا. پیس پلان اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان بات نہیں ہوگی. پر میرے خیال میں اس وقت حماس نے اپنے آپ سے رسپانسبلٹی ہٹا کر انہوں نے دوسرے جو فریق ہیں نا ان کے اوپر ڈال دی. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کے اندر حماس اب کس سے مطالبہ رکھے، کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی تو اس کا اس میں رول نظر نہیں آتا. یعنی کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو جے سی پی او اے کی طرز پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آگے جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کو ان کے اوپر بائنڈنگ کرے کسی طریقے سے کہ یہ اس سے نکل نہ پائیں. یہاں پر اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اقوام متحدہ کو پس پش ڈال کر یہ ایک پیس بورڈ بنایا گیا. اس کی لیگل اتھارٹی یا اس کے لیجیٹیمیسی کے حوالے سے بھی سوال اٹھ رہے ہیں. تو پھر اگر فرض کریں کہ نیت ہو بھی، کرنا بھی چاہیں، تو کس اختیار کے تحت کریں گے یہ سب؟ جی دیکھیں، جو ٹرمپ صاحب کا جو پیس پلان تھا، جو 20 نقطے تھے، وہ سلامتی کونسل نے اس کو انڈورس کیا نا، اور انہوں نے یہ پیس بورڈ کو اپروو کیا. تو اب وہ اتھارٹی تو ہے، یعنی کہ ایک لیگل اتھارٹی تو بن گئی ہے. سلامتی کونسل کی جو قرارداد منظور کی گئی تھی، اس کا نمبر مجھے یاد نہیں ہے، اس کے تحت تو پیس پلان کو اپروو کیا اور یہ پیس بورڈ کو انڈورس کیا. تو اب جو پیس پلان میں جو نقطے ہیں، اب ان پہ ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اب امپلیمنٹیشن کے طرف سے یعنی کہ توجہ ہٹ گئی تھی ایران کی جنگ کے وجہ سے. پر اب جو فلسطینی ہیں، ایجپٹ ہے، جو باقی جو ساتھ میں ممالک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ واپس اس کے اوپر بھی توجہ دی جائے اور اس پیس پلان کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو اب یہ حماس نے یہ اناؤنسمنٹ کیا. اب یہی دیکھنا ہے کہ جی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بنتی ہے اور جو اسرائیل کے اوپر دباؤ آتا ہے کہ جی غزہ سے وہ ودرو کر جائے، جیسے پیس پلان میں لکھا ہوا ہے.